جڑے تنگ بیٹھے ہو توجہ میرے آ رہے اسلام انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کا درس اور سبق دے کہ مسلمان آپس اندر ایک نظم حکومت کے تحت زندگی بسر کر اگر حکومت کا نظام نہ ہوئے تو ملک اندر افراتفری مچے ہر بندہ دوسرے بندے دی گردن کاٹ دے کسی دی عزت اور مال محفوظ نہ رہے اس واسطے اسلام دا تقاضا ہے کہ پوری ملت ایک نظم ایک حکومت کے تحت زندگی بسر کر اس واسطے شریعت نے حکومت کا ایک انتظام اور ایک نظم پیش فرمایا جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول مبعوث ہوئے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہوں اس وقت حاکم بھی بنایا اور بحیثیت حکمران آپ کی سیرت آپ کا کردار دا ایک سنہری پہلو ہے کہ آپ نے بحیثیت حاکم کس طرح نظم حکومت اپنی اس امت نو پیش فرمایا آپ کی ساری زندگی ساڑھے لئی نہ بولنا ہے اس واسطے حکومت کا نظام بھی اس اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو سامنے رکھنا چاہیے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روم دی طرف لشکر آپ نے بھیجن دا فیصلہ کیتا تو ٹوٹل آپ دی عمر 17 سال سی تو آپ نے انہوں امیر لشکر بنایا صرف 17 سال ساڑھے ملک ہی تو 17 سال کا نکاح حرام ہے توجہ ہے کہ بالغ ہوئے تو نکاح رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اسلام دین شریعت 7 سال دا بچہ مسلح رسول پہ چڑھ کے اپنی بستی اپنی جماعت نو امامت کروا سکتا ہے صحیح البخاری اندر حدیث پاک 7 سالہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی دی قوم دے امام سن اسلام تے حسن جمال ہے جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور آپ دا فیصلہ انتخاب اپنی مرضی نال تے ہے ہی نہیں آپ دا ایک ایک عمل آپ دا ایک ایک عمل کس دی مرضی نال شاباش اچھی بولو تساں بعد جو کہنا ہے بس سانو تقریر سنان واسطے تو بلایا سن تو ہوئی کوئی نہیں اس واسطے میں تھوڑی تسلی کرا دے تاکہ تھوڑا یہ سفر رات دی اور اس گرمی دی شدت ہے تسی کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ تاکہ میں اگر 2 سال جلسے نویں آواں تے اج دی حاضری قبول فرما انشاءاللہ اس تے راضی ہو نا آپ تسی ہاں نہیں جی ذرا غور فرماؤ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے امیر لشکر کوئی صحابی رسول بولیا نہیں اس لیے کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ دا فیصلہ حقیقت اللہ دا فیصلہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول اللہ دی بات جو ہوندی ہے حقیقت رب دی بات ہوندی رسول اللہ دی اطاعت حقیقت دے اندر اللہ دی اطاعت ہوندی صحابہ کرام خاموش نے سمینا و اطعنا اور حیران اور پریشان اس بات تے نے کہ صدیق دی موجودگی اندر امیر لشکر سیدنا اسامہ
رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر دی موجودگی اندر سیدنا عثمان جیسی ہستیاں موجود نے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہادر شخصیت موجود نے، حضرت خالد بن ولید موجود نے، ابو عبیدہ بن جرح جیسے سپہ سالار موجود نے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 17 سالہ جوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر دا امیر بنا کے روانہ فرمایا، لیکن جو ہی لشکر مدینہ پاک تو باہر نکلے ہے اپنے سفر بل کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت ناساز ہوئی، قافلہ انتظار رک گیا، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لشکر اسامہ واپس مدینہ پاک اندر حضور دی وفات پاک تو بعد جدوں خلافت آئی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس، تو آپ نے پہلا فیصلہ جڑے بنیادی فیصلے اور ابتدائی فیصلے سن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، انہاں فیصلے ایک فیصلہ یہ بھی ٹھہریا کہ لشکر اسامہ فوری طور پر روانہ کیا جائے۔ جس لشکر کو حضور روانہ فرما چکے تھے وہ لشکر آگ کی بیماری کی وجہ سے رک گیا، لہذا وہی لشکر اسی آن و شان کے ساتھ جائے۔ تو اصحاب رسول نے فیصلہ کیا، آئے نصیحت امیر المومنین سیدنا صدیق کے پاس کہ لشکر اسامہ روک لیا جائے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس لشکر کو حضور بھیجے میں اس کو روک لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا، مشورہ دیا، اے امیر المومنین اگر لشکر نہیں روکنا تو کم از کم امیر لشکر بدل دیجئے، سوا بجائے اس کے کہ اسامہ جائیں، وہ نہ تجربہ کار ہیں، ان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا کسی بڑی شخصیت کو، بڑے سپہ سالار کو بھیجا جائے۔ تو سیدنا صدیق نے جو بات کہی غور فرمائیے، اس سے ایک نظم، اس سے ایک امیر کی اطاعت، حکمران کی اطاعت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، ایک نظم اور ایک امیر کے فیصلے کی قوت اور اس پر جناب ماننے والے مریدین متبعین کی جناب اطاعت کا انداز دیکھیے۔ سیدنا صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا تجربہ، تمہارا مشورہ، تمہاری تجاویز اپنی جگہ، لیکن سن لیجئے جس لشکر کا امیر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول و نبی آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور لشکر اسامہ کا امیر جو ہے آج بھی وہ ایک نام لشکر اسامہ اسے کہا جاتا ہے، فرمایا اس کو تبدیل کر دو، سن لے، مدینہ ہو جائے خالی اور مدینے میں رہ جاؤں اکیلا، اور جنگل کے درندے آ جائیں اور صدیق کی بوٹیاں وہ نوچ کے اڑ جائیں، تو یہ ساری چیزیں گوارا، لیکن جس لشکر کا امیر محبوب نے منتخب کیا وہ اپنی مرضی سے صدیق اس کو بدل سکتے نہیں بدلا۔ اپنے امیر کی اطاعت کا وہ جذبہ اور ایک جماعت اور ایک نظم کا جذبہ جو ہے وہ جماع امت میں پیش کیا، اسی سلسلے کی آپ ایک کڑی ہے، اسی لشکر کا آپ ایک نظم کا حصہ ہے جس کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صدیق و عمر، عثمان و علی، یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور آپ اس لشکر کے اصحاب رسول کے دین پر، منج پر، عقیدے پر آج آپ قائم ہیں، اور ہمارے ملک میں اس گروہ کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اور اہل الحدیث کی نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ ہم نے آپ کی قوت کو بڑھانے کے لیے، مسلک اہل حدیث کے پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے، آپ کے منہج کو اور مضبوطی کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے جتنی راستے میں رکاوٹیں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جماعت نے دو رس انداز میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جس طرح تبلیغ کے انداز میں اللہ کے فضل سے خود کفیل ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تبلیغ میں، اسلام کے پھیلاؤ میں
ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے امتیازی عقائد اور دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی ہے. کوئی آج تک مائی کلال ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے دلائل کو توڑا ہو اور دلائل کو ختم کیا ہو. نہیں، آج ہم اپنے امتیازی عقائد کے ساتھ غالب ہیں اور دلائل کی دنیا میں ہمیں اللہ نے غلبات بخشا ہے. اور اس حدیث کے عام مصداق ہیں کہ گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کون سا وہ گروہ ہے جس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی سازش نہیں کی؟ وہ کون سا مذہب اور کون سا گروہ اور فرقہ ہے جس نے ہمیں مٹانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن پڑھ کے دیکھ لیجئے تاریخ، سب سے زیادہ جس جماعت کا منہج اس ملک میں پھیلا ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے. اور سب سے زیادہ مساجد اگر تعمیر ہوئی ہے اس ملک میں ان چند سالوں میں تو وہ مسلک اہل حدیث ہے، جس کی دعوت پر دنیا نے کان لگائے ہیں، جس کی دعوت میں کوئی بدعت اور کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، جس کی دعوت میں کوئی رسم و رواج نہیں ہے، جس کی دعوت میں کوئی لچک اور جھول نہیں ہے، جس کی دعوت میں صرف کتاب و سنت یا قرآن پیش کیا جاتا ہے یا حدیث پیش کی جاتی ہے. اور حدیث بھی وہ جس کی صحت پر اتفاق ہو، امت کا اجماع ہو اور محدثین اور جمہور اس حدیث کو قبول کرے. ہم اس حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں. سن لیجئے، بیان کرے اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پیش کرے امام شافعی. میرا مسلک ہر امام کا احترام، ہر اہل بیت کی ہستی و شخصیت کا احترام، ہر صحابی رسول کا ادب و احترام اکرام، ہر ولی کا ادب و احترام. ہمارے مسلک میں تبرہ نہیں ہے، ہمارے مسلک میں گستاخی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں توہین نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تحقیر نہیں ہے. ہم کتاب و سنت پر قائم ہیں اور آج تک دلائل کی دنیا پہ ہمیں غلبہ حاصل ہے. ہم چاہتے ہیں یہ قیادت آپ کی، پنجاب کی یہ پوری قیادت، یہ ہمارے بزرگ موجود ہیں. ہم رات دن کا گرمی کی شدت کا سفر کا معنی مقصد یہ ہے، ہم آپ کو سیاسی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو آتی ہے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں، دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہو تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا میدان موجود ہے. تعمیر مساجد میں کردار ادا کرنا چاہتے ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سٹیج موجود ہے. اور اگر تم کوئی کسی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پوری طرح منظم ہو چکی ہے اور ہر شعبے میں اپنی جماعت کے شخص کی رہنمائی کر رہی ہے. اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تمہیں کسی جماعت کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں رہی، جماعت کا سٹیج تمہارے پاس موجود ہے. بلدیاتی الیکشن ہو، صوبائی الیکشن ہو، قومی الیکشن ہو، اگر تمہیں اللہ نے مال دیا اور اس راستے میں سیاست میں آنا چاہتے ہو، جماعت کا پلیٹ فارم کا انتخاب کیجئے. جماعت آپ کے حصے کے لیے، آپ کے ٹکٹ کے لیے، آپ کو لڑانے کے لیے، آپ کی سرپرستی کے لیے انشاءاللہ جماعت ہمہ وقت حاضر ہے. اپنی قوت کو تقسیم مت کرو، اپنے ووٹ کو کسی کے ہاتھوں شکار مت ہونے دو. یہ نعرہ پورے ضلع جنگ میں ہر چوک و چوراہے میں بینرز لگا دو کہ فیصلہ ضمیر کا ہے، ووٹ انشاءاللہ ہمارا ساجد میر کا ہے. جرأت سے نعرہ لگائیں، فیصلہ ضمیر کا، اونچی آواز سے فیصلہ ضمیر کا، فیصلہ ضمیر کا. قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ. بڑا بے ضمیر ہے جڑا نہ بولے، بڑا بے ضمیر ہو سی جڑا نہ بول سی. ہن ذرا نعرہ لاؤ، فیصلہ ضمیر کا، فیصلہ ضمیر کا. جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بولیں. یہ آواز 18,000 چوک پہ جانی چاہیے. اہل حدیثوں کا ایک امیر، چاروں صوبوں کی ایک زمین، فیصلہ ضمیر کا، فیصلہ ضمیر کا، فیصلہ ضمیر کا. جب آپ سے کوئی ووٹ اس ضمنی الیکشن میں یا کبھی بھی مانگنے آئے، ایک ہی جواب ہو
کہ ہمارا ووٹ ساجد میر کا ہے، لینا ہے تو ہماری قیادت سے رابطہ کیجئے۔ جس دن آپ اس نظم پر آ گئے، جب آپ نے دروازے پر یہ سٹیکر لگا دیا کہ فیصلہ ضمیر کا، ووٹ ساجد میر کا، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کی مساجد کے NOC کیوں نہیں بنتے، پھر ہم دیکھتے ہیں مدارس آپ کے مضبوط کیوں نہیں ہوتے، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے ادارے جو ہیں ان کو جناب ادارے لوگوں کو، علماء کو تنگ کیوں کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں چوکوں چوراہوں پر آپ کے جلسوں کو کون روکتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث کیوں نہیں بنتی، ہر سرکاری ادارے میں مسجد اہل حدیث کیوں نہ بنے، وہاں مسجد اہل حدیث کا خطیب اہل حدیث کیوں نہ ہو۔ اگر دیگر مسالے کے لوگ خطیب اعلیٰ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں تو اہل حدیث علم میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، امانت میں سب سے زیادہ آگے ہے، علم کی پختگی میں سب سے آگے ہے، ملک کی خیرخواہی میں سب سے آگے ہے، فوج کی محبت میں سب سے آگے ہے، پاکستان کے دفاع میں سب سے زیادہ خیرخواہ پاکستان کی اہل الحدیث ہے۔ جن لوگوں نے مخالفتیں کی پاکستان کی، آج وہ کہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہیں۔ سید داؤد غزنوی تھے جنہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا ساتھ دے کے مسلم لیگ کی باغ ڈور پنجاب کو سنبھالی تھی۔ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس امت کو نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ علامہ میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تھے جن کے آج چشم و چراغ ہمارے امیر محترم ہے، جب ان کو سیاہ محمد علی جناح کی موجودگی میں منا مختصر ترین وقت دیا گیا تقریر کے لیے تو وہ سٹیج پر آئے، فرمایا میرا وقت انتہائی مختصر ہے، میں صرف یہی کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ بھی دیا ہے تو اہل الحدیث نے دیا ہے۔ پاکستان میں ایک اہل حدیث دکھا دیا جائے جو پاکستان بننے کا مخالف ہو، ہم نے بنایا تھا، ہم اس کو سجائیں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت کو منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ زندہ باد، زندہ زندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نقوی صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ نقوی صاحب قدم بڑھاؤ، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ انشاءاللہ حافظ نعیم الحق صاحب کی قیادت میں پورے ضلع میں انشاءاللہ آپ یہ بینرز لگائیں گے، چھوڑ دو ہار سستی کاہلی اور چھوڑ دو اپنے ووٹ کو کوئی شکار کرے، پالے ہم اور کھائے کوئی، پالے ہم اور شکار کوئی اور آپ کو کرے اور کہے کہ ووٹ فلاں کا ہے، نہیں، ووٹ ساجد میر کا ہے۔ اب وہ دور گزر چکا ہے، انشاءاللہ سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب جناب پارلیمنٹ میں موجود ہے، ہمارے ناظم اعلیٰ محسن اہل حدیث حافظ عبدالکریم صاحب بطور سینیٹر جناب پارلیمنٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں یہ علماء اور یہ قیادت سیادت کے درجنوں انشاءاللہ MPAs کی صورت میں MNAs کی صورت میں ہم حصہ لیں گے جس طرح لینے کا حق ہوتا ہے، جسے سے زیادہ حصہ لیں گے، کیونکہ اس وقت اہل حدیث کی تعداد پورے ملک میں کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں۔ اب ہم سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں رہے، ہم ہیں لاکھوں میں اہل حدیث ہے اور انشاءاللہ اپنی قوت کو منوائیں گے آپ کے ذریعے۔ آپ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس حلقے میں پھیل جائیے، جس کی برادری ہے، جس کا تعلق ہے، جس کی رشتہ داری ہے، کوئی مسلک کا کسی ڈیرے پر رہتا ہے، آپ پہنچ
جائیں اور کہیں کہ ووٹ ایک دفعہ، جو کہتے تھے ووٹ جناب کفر ہے اس انتخاب میں حصہ لینا، اور انہوں نے ووٹ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ووٹ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور کسی کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ ہمارا ووٹ انشاءاللہ جماعت کے لیے ہوگا اور جماعت کی مضبوطی کے لیے ہوگا اور انشاءاللہ سنت اور حدیث کے تابع ہوگا۔ اور اگلی بات سن لیجئے، اگر مسلم لیگ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون بنائے گی یا سعودی معیشت کے خلاف اگر جو فیصلہ سعودی معیشت کا سود حرام ہونے کا عدالت سے آ چکا ہے، اگر یہ جناب راضا دوبارہ اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے اور سود کی حمایت کریں گے تو ہماری یہ حمایت سن لیجئے اسلام کے لیے پہلے ہے، پاکستان کے لیے بعد میں ہے۔ اسلام کی حدود کو توڑا گیا تو ہمارا کوئی تعلق اور محبت نہیں ہے، ہماری محبت رب کے لیے ہے اور ہماری محبت مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے ہے انشاءاللہ۔ ہمارا عزم، ہماری آواز، کتاب و سنت کا نفاذ، جرأت سے نعرہ لگائیے، ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، ہمارا عزم، ہماری آواز۔ قرآن و سنت کا نفاذ۔ فلا وربک لا یؤمنون، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں تھوڑا جا تسی اپنا ذائقہ بدلو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تبھی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز جھنگ والی آواز تے نہیں آئی، جھنگوی والی آواز تے نہیں آئی، توڑے دلوں آواز نہیں نکلی، وہ آواز نکلے صحابہ دی شان ہی پتہ لگے بھائی جھنگ جیسی بیٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت کیفیت دے اندر موجود نے، آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا اپنے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلاؤ، صدیق دے بیٹے حضرت عبدالرحمن نو بلاؤ۔ فرمایا محبوب جی کیوں بلانا چاہنی ہو؟ فرمایا اپنے بھائی عبدالرحمن نو کہو لے آئے کاغذ قلم، توجہ فرمائیے کاغذ قلم منگواؤ، اپنے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلاؤ، میں لکھوانا چاہنا، میں کچھ لکھوانا چاہنا۔ فرمایا محبوب جی کی لکھوانا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے جان تو بعد، میرے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہ کر بیٹھے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے۔ فرمایا بلاؤ اپنے بھائی عبدالرحمن نو میں لکھوانا چاہنا۔ محبوب جی کی لکھوانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں لکھوانا چاہنا کوئی چاہت کرنے والا چاہت نہ کرے، میرے بعد کون ہوئے گا نائب، کون ہوئے گا خلیفہ، میں لکھوانا چاہنا، میں لکھوانا چاہنا۔ سیدہ کائنات دی فراست تو قربان، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے فام تو قربان۔ فرمایا محبوب جی رہنے دو، رہنے دو، رہنے دو۔ نبی علیہ السلام فرما دے نہیں بلاؤ عبدالرحمن نو، میں لکھوانا چاہنا۔ فرمایا محبوب جی رہنے دو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر تسی تے بار بار ہی بات فرما رہی ہو تو سن لو، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ انکار کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے، میرے بعد آئے گا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنگے۔ دیکھنا حضور حکومت دا انداز بنا رہے ہیں، حکومت دا نظم بنا رہے ہیں، آپ نے اپنی امت نو حکومت بغیر چھوڑے یا نہیں۔ سن لیجئے قرآن دی ایک اور آیت مبارکہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔
فرمایا محبوب جی اعلان فرما اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دی اطاعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحب امر حکومت حکمران اس دی اطاعت کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے وچوں حبشی اگر غلام بھی امیر بنا دیتا جائے فرما اس دی اطاعت کرو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے جو عارضی طور تے کوئی بندے 3 سفر کر رہے ہون یا 2 سفر کر رہے ہون ایک بندے نو امیر بنا لو تاکہ او راستے اندر او دی اطاعت کیتی جائے. جویں امیر دی سن لیجئے جویں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ضروری ہے اسی طریقے وقت دے حاکم دی اطاعت. صرف فرق کتنا ہے کہ اگر حاکم وقت دی بات قرآن و سنت دے خلاف آ جائے او دی بات نو چھوڑ دیتا جائے گا. حضور دی ہر حالت اندر اطاعت کیونکہ رسول اللہ حاکم بھی نے اور نال نال اللہ دے رسول بھی نے اور آپ اپنی مرضی نال بات نہیں کرتے. قرآن پاک فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا سارے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. دعا کرو مہمان 2 گھنٹے نیڑے لیٹ آؤں تہاڈا کی خیال؟ ہاں میرا ذہن اور دماغ کھل گیا ہوں. دعا کرو جتنے لیٹ آون انہاں چنگا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اپنی مرضی نال بولتے نہیں. بولو کہ دی مرضی نال اللہ دی مرضی نال اللہ دے امر نال حضور بولتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کی فرمایا توجہ فرمائی فرمایا کوئی بھی تہاڈا امیر بنا دیتا جائے امیر بنا دیتا جائے فرمایا چاہے حبشی جناب غلام کیوں نہ ہوئے او دی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. آگے ذرا پڑھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق نو ہی اللہ لے آئے گا. اگر صدیق تو کوئی اور علاوہ آئے گا اللہ انکار کر دیں گے مومن انکار کر دیں گے. پھر آئے تو صدیق ہی آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ جنہوں نبی علیہ السلام نے نماز لئی امامت صغرا لئی آگے فرمایا امامت کبرا دی بھی ہوئی حقدار کیونکہ حضور نے فرمایا سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. دیکھنا انداز حکمرانی حضور دے انتخاب دا انداز. نبی علیہ السلام نے اشارے کنائے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا نائب کون ہوئے گا خلیفہ کون ہوئے گا خلیفہ بلا فضل کون ہوئے گا میرا نائب کون ہوئے گا. فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق نو کہو جماعت کروان میں بیمار میرا مصلی پاک خالی صدیق جائے جماعت کرائے. حالانکہ اور صحابہ کرام موجود نے لیکن حضور نے اور کسی نے ارشاد نہیں فرمایا. عمر پاک موجود نے عثمان پاک موجود نے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی موجود نے لیکن حضور نے فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ایک اور حدیث سن نبی داؤد اندر جو اس نال ملتی جلتی حدیث پاک لیکن تھوڑی جی اس مسئلے اندر وضاحت جناب واضح کر رہی ہے مسئلے نو. حدیث سے غور کرنا نبی علیہ السلام بیماری دے ایام اندر بیماری ہو جدے اندر حضور دنیا تو تشریف لے گئے. ایک دوسری بیماری ہے اس تو پہلے کئی دن حضور کچھ بیمار ہوئے. آپ سیدنا بلال آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت ہو گیا اذان ہو چکی نماز دا وقت ہو چکا صحابہ تشریف لے آ چکے آؤ جماعت کرواؤ. آپ نے فرمایا بلال میری طبیعت ناساز میرے کو نہیں آیا جا سکے گا کسی اور نو کہہ دو جماعت کروا دے. صحابہ کرام جو کسی نو کہہ دو جماعت توجہ فرمائیے حضور کی فرما دے صحابہ کرام وچوں کسی ایک صحابی نے کہہ دو جماعت کروا دیں. صحابہ کرام وچوں کسی صحابی نو کہہ دو جماعت کرا دیں. آپ نے نام نہیں لیا لیکن دل اندر کون ہے
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے نے کسی نے کہہ دو جماعت کرا دیں حضور دے ذہن پاک اندر دماغ مبارک اندر صدیق گھوم رہنے لیکن نام نہیں لیا کسی نو کہہ دو جماعت کروا دیں سیدنا بلال تشریف لے آئے کیا مسجد نبی اندر صحابہ کرام تے نظر دوڑائی صدیق نظر نہ آئے جدو صدیق نظر نہ آئے فرمایا اے عمر جی بلال حضور دی طبیعت نہ ساتھ نہیں تشریف لے آنگے تسی جماعت کرا دو سیدنا عمر مصلی پاک تے آئے مصلی رسول پاک تے آئے جماعت شروع ہونے لگی ہے ذرا توجہ کرنا دی سے پاک تے تاکہ انداز حکومت نظر آئے کہ محبوب دے انتخاب دا انداز کیے پہلے صدیق دا انتخاب دا انداز پھر سیدنا عمر دے انتخاب دا انداز پھر سیدنا عثمان دے انتخاب دا انداز پھر سیدنا علی شیر خدا دے انتخاب دا انداز یہ چارے انتخاب دے انداز توڑے سامنے آ جانگے درمیان جو مسئلہ ثابت ہوئے گا کہ حضور نے حالات دیتا وقت دیتا پہ جس طرح بھی طریقہ انتخاب بنا لیا جائے حضور نے مقرر نہیں فرمایا حالات دیتا جویں طریقہ انتخاب جناب وقت دے لو جس طرح طے فرما لین حضور علیہ السلام نے اس معاملے اندر کیویں وسعت فرمائی ہے پہلا انتخاب کیویں ہو رہا ہے آپ نے فرمائے اشارے فرمائے کنائے فرمائے کہ لوگ سمجھ جان میرے تو بعد خلیفہ کون ہوگا میرے بعد میرے مصلی پاک پہ کون آئے گا فرمایا ہے عمر تسی جماعت کرا دو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مصلی پاک تشریف لے آئے جو ہی سیدنا عمر نے اونچی آواز تکبیر تحریمہ فرمائی اللہ اکبر حضور دے حجرہ پاک اندر سینہ عمر دی آواز گئی حضور پہچان گئے عمر جو مہد کروا رہے ہیں آپ بیماری دی حالت اندر کیفیت اس بیماری دی کیفیت اندر اٹھے جلدی اٹھے اور اپنی دروازہ کھڑکی کھلوائی جو مسجد نبی وال کھل دیئے صحابہ نماز شروع کر چکے نے سینہ عمر دے پیچھے آپ نے کھڑکی مبارک کھول کے مسجد نبی وال جھانک کے فرمایا 3 مرتبہ لا 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 نہیں 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 کہاں ہے ابو بکر نہیں 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 کہاں ہے ابو بکر نہیں 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 کہاں ہے ابو بکر ابو بکر مسجد اندر موجود نہیں قریب سی صحابہ نماز توڑ دیں دے نبی علیہ السلام نے کھڑکی بند کروا دیتی صدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبی پہنچے جماعت سینہ عمر کرا چکے سلام پھر چکا صحابہ اکرام نے فرمایا ابو بکر آج تسی تاخیر نال پہنچے اس طرح واقعہ پیش آیا ہے جلدی نال صدیق حضور دے حجرہ پاک اندر حاضر ہوئے محبوب جی حاضر حکم فرمائیے فرمایا کتنے سے ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخیر ہو گئی فرمایا اچھا جماعت ہو گئی ہے جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی ہے فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا فرمایا صدیق جاؤ تمہارا جماعت کرواؤ محبوب جی عمر نماز پڑھا چکے فرمایا تسیں جا کے دوبارہ پڑھا دو سارے صحابہ جڑے مسجد نبی جو موجود نے وہ دوبارہ نماز پڑھن فرمایا ہاں ابو بکر سارے دوبارہ نماز پڑھن عمر فاروق نے نماز پڑھائی نماز ہو گئی کوئی شک نہیں لیکن جا کے تسی دوبارہ جماعت کرواؤ تاکہ امت نو پتہ چل جائے کہ نہ پہلے پڑھیے انہاں دے نفل ہو جانگے اور تواڈے فرض ہو جانگے اور امت نو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ تو بعد کون اونچی بولیے مصطفیٰ تو بعد کون اشارے کنائے موجود نے سینہ عمر فرماندے نے جنہاں نو حضور نے امامت صغرا علی نماز امامت لئی حضور نے آگے فرمایا کیوں نہ امامت کبرا کیوں نہ خلافت انہوں دے دیتی جائے صحابہ اکرام اٹھے سینہ عمر نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا پھر صحابہ ٹوٹ پڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نے سیدنا صدیق کی بیعت فرما لئی یہ ہے خلیفہ وقت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے انتخاب کا انداز کہ مسجد نبوی اندر بیٹھ گئے یا بنی
بنی ثقیفہ اندر بیٹھے، صحابہ کرام آئے، فیصلہ ہوا، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی، اور وہاں پر چیدہ چیدہ صحابہ دی بیعت تو بعد مسجد نبی اندر بیعت عامہ شروع ہو گئی، صحابہ کرام نے بیعت فرما لی، خلافت منتخب ہو گئی، سیدنا صدیق خلیفہ بنے، 28 سالہ بعد صدیق بیمار ہو گئے، اور یاد رکھنا جتنے دن حضور بیمار رہے اتنے دن صدیق بیمار رہے، جس طرح بخار مصطفیٰ نو آیا اس طرح بخار سیدنا صدیق نو آیا، جس زہر دے اثرات حضور دے وجود دے ظاہر ہوئے اسی زہر دے اثرات صدیق دے ظاہر ہوئے، جس طرح پیغمبر دی شہادت سری شہادت ایویں صدیق دی شہادت سری شہادت، جویں تکلیف مصطفیٰ نو رہی ہے اویں تکلیف سیدنا صدیق نو رہی ہے، خودی صدیقہ دیے سر مصطفیٰ دے، ہن وی ایویں منظر آیا ہے کہ خودی صدیقہ دیے سر صدیق دے، اوتے شور دی حیثیت نہ تے بات دی حیثیت نال، ادھر بھی دن سوار دے ادھر بھی دن سوار دے، توجہ فرمانا جیڑا وقت مصطفیٰ دی وفات دے وہی وقت سیدنا صدیق دی وفات دے، جویں عمر سید محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی موت پاک دے وقت 63 سال، ایویں عمر پاک سیدنا صدیق دی موت دے وقت 63 سال، نہ دن دا فرق نہ مہینیاں دا فرق نہ وقت دا فرق، اتنا جڑے سن صدیق مصطفیٰ دی محبت اندر، اللہ والوں انج محبت ہوئی انج پیار ہویا ہے، آپ نے سمار والے دن سویرے پوچھے ہے نماز تو بعد ہے عائشہ بیٹا جی ابا جی آج کیڑا دن نے، فرما سمار دا، فرما ابا جی دن کیوں پوچھ دے ہو، فرما اسے دن میرے مرشد دنیا تو گئے سن، میرا دل کردہ ہے میں بھی سوار والا دن ہوئے تے اس دنیا تو جاواں، دن بھی ہوئی ہوئے وقت بھی ہوئی ہوئے تے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری دی حالت کفیت اندر، جویں حضور نے سر پاک تے پٹی بنی ہے اللہ سرخ رنگ دی، ایویں صدیق نے پٹی بنی ہے سرخ رنگ دی، بخار دی شدت دی وجہ تو ایویں حضور تشریف لے آئے مسجد نبی اندر، ایویں صدیق تشریف لے آئے، جویں ممبر پر بیٹھے حضرت مصطفیٰ علیہ السلام اسی طرح ممبر پہ بیٹھے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرح توجہ فرمائیے، نظم کا مظاہرہ کیجئے، مہمان آ رہے ہیں، تمہاری توجہ صدیق کی طرف رہے، توجہ ہے سیدنا صدیق، میرے علوے کو اے جب بند کیتا سی میرے علوے کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دن کیڑا ہے، فرما سمار دا، فرمایا اچھا آؤ پھر مسجد نبی اندر، حضور حضرت صدیق تشریف لے گئے، فرما لوگوں میں تو آٹے واسطے بہترین شخصیت دا انتخاب فرمایا ہے، پہلا انتخاب دا انداز، دوجہ انتخاب انداز، سینہ عمر دی خلافت حکومت اعلان ہو رہا ہے، فرما میں بحیثیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انتخاب کرنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کرنا وہاں، لہذا میرے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہونگے، خلیفۃ المسلمین ہونگے سیدنا صدیق، تو پاس سیدنا عمر، سارے مل کے کہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خلافت، پھر سیدنا عمر سینہ عثمان دا انداز خلافت، پھر شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا انداز، یہ تھا حضور کی انداز حکومت، اور آگے حکومت کو کا نظم کا امت کو پابند کرنے کا انداز، لہذا میں اپنا آخری پیغام مہمان گرامی جو کہ تشریف لا چکے اور باقاعدہ باضابطہ اعلان ہمارے امیر محترم علامہ عبدالرشید حجازی صاحب ان کی حمایت کا اور آگے فیصلے کا، اور آپ کو جس چیز کا پابند کرنا ہے انشاءاللہ وہ اعلان فرمائیں گے، جو میرے حصے کی گفتگو تھی انشاءاللہ وہ بھی حضرت حجازی صاحب فرمائیں گے کہ ہم نے سیاست میں مسلم لیگ نون کا فیصلہ کیوں کیا ہے اور کس انداز میں ہم نے حمایت کرنی ہے، اور کس انداز میں آگے پڑھ کے مسلم لیگ نون سے جو ہماری
ہماری توقعات ہیں، تقاضے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ علامہ عبدالرشید جادی صاحب بیان فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلک کے لیے، جماعت کے نظم اور مضبوطی کے لیے اسی طرح آگے بڑھ کے کام کرتے رہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، جماعت انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔